اخلاقیات جماعت دہم باب نمبر 3 سبق نمبر 3 تفصیلی سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے احتساب کے قوموں کی ترقی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ احتساب کے قوموں پر اثرات تاریخ کا مطالعہ کرنے اور موجودہ دور میں موجود مختلف قوموں کے مطالعے کے بعد ہم پر یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ احتساب کے کسی بھی قوم کی ترقی پر مثبت اثرات ہوتے ہیں، اور احتساب کرنے والی جو قومیں ہیں وہ زندہ بھی رہتی ہیں اور کامیاب بھی ہوتی ہیں۔ احتساب سے قوموں پر جو مثبت اثرات ہوتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ منفی رجحانات کی حوصلہ شکنی، اگلی ہیڈنگ ہے تاریخ کے ہر دور میں اور دنیا کے تمام ممالک میں احتساب کے اداروں کے قیام سے فریب کاری، قانون شکنی، دہشت گردی جیسے منفی رجحانات کی روک تھام ہوتی ہے۔ ان رجحانات کی حوصلہ شکنی کے لیے محکمہ پولیس اور دوسرے ادارے بھی قائم کیے جاتے ہیں۔ اس کی مثال اسلام میں محتسب کا مستقل ادارہ ہے۔ تعلیم و ترقی، احتساب سے قومیں ترقی کرتی ہیں کیونکہ جرائم کا تدارک ہوتا ہے اور معاشرے میں امن و امان کی فضا قائم ہونے لگتی ہے، اس سے لیے کاروبار زندگی بہتر ہوتا ہے، نتیجتاً قومیں ترقی کرتی ہیں۔ معاملات کی درستگی، انتظامی معاملات میں مواخذے کا نظام مختلف ہوتا ہے، حکام اپنے ماتحت عملے کی مسلسل نگرانی کرتے رہتے ہیں، ان کی کوتاہیوں اور کمزوریوں کا جاننے میں کامیاب ہوتے ہیں اور معاملات درست ہونے لگتے ہیں۔ شکایات کا ازالہ، بڑے معاملات میں جائزہ کمیٹی قائم کی جاتی ہے جو ان معاملات کی جانچ پڑتال کرتی ہے۔ حکومت افسران کے خلاف شعبہ شکایت کا قیام عمل میں لاتی ہے، کھلی کچہریاں لگائی جاتی ہیں، وفاقی اور صوبائی سطح پر موجود محتسب ہزاروں لوگوں کی شکایت دور کرتے ہیں کیونکہ محتسب کو اعلیٰ عدالتی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ انسانی رویے میں تبدیلی، احتساب کے انسانی رویوں پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ غلط رویوں کی اصلاح ہوتی ہے، ضمیر کی خلش کم ہوتی ہے، کڑے احتساب سے جرائم میں کمی واقع ہوتی ہے۔ انسانی ذہن کی منفی قوتیں، لالچ، ہوس، دھوکہ دہی، فراڈ جو دنیا کے ہر خطے میں موجود ہے، احتساب سے ذہن بدل جاتے ہیں، جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے، مواخذے کی روایت مضبوط ہوتی ہے اور جرائم کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کردار سازی، انسان کی تربیت کی ابتدا ماں کی گود سے ہوتی ہے۔ تعلیمی ادارے مزید تربیت فراہم کرتے ہیں، اس سے چھوٹی عمر میں ہی بچوں کی کردار سازی ہونے لگتی ہے۔ سزا اور جزا کے عوامل سے آگاہی دی جاتی ہے، معاشرتی اخلاقی دباؤ کا شعور دیا جاتا ہے اور یہ سب احتساب کے عمل سے ممکن ہوتا ہے، اور معاشرتی دباؤ اور تربیت کی بدولت بہت سارے جرائم سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اخلاقی سطح کی بڑھوتری، احتساب سے بعض لوگ اخلاقی سطح کے بلند مقام پر فائز ہو جاتے ہیں، اس کی مثال ضمیر کا احتساب ہے، اور یہ لوگ بڑی سے بڑی مشکل اور پریشانی میں بھی پرسکون رہتے ہیں اور غلط کاموں کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ سزا کا خوف اور ضمیر کی خلش سے رویے مثبت رہتے ہیں۔ احساس ذمہ داری، احتساب سے احساس ذمہ داری پر مان چڑھتا ہے اور اس احساس کے مرہون منت ہی تعمیر و ترقی ہے۔ انسان اپنا احتساب کرتا ہے، اپنی ذمہ داری سے غفلت نہیں برتتا، ایسا کرنے سے تعمیر و ترقی کی راہیں کشادہ ہوتی ہیں۔ قانون کی عملداری، قانون اور قاعدے بھی احتساب کا کام کرتے ہیں۔ قانون کی عملداری سے انسانی رویوں میں تبدیلی آتی ہے، سخت سزاؤں کا خوف انسان کو غلط کاموں سے روک کے رکھتا ہے، رویوں کی درستگی سے سماجی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، معاشرتی دباؤ کا احساس اجاگر ہوتا ہے، اخلاقی معاملات کو طاقت ملتی ہے اور معاشرہ بہتری کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ نیکی کے رجحانات میں اضافہ، تمام مذاہب عالم میں آنے والی زندگی کا تصور انسان کو مذہب بتاتا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے اور برائی سے بچاتا ہے، جس سے معاشرے سے برائی کا تدارک ہوتا چلا جاتا ہے۔ عدل و انصاف، احتساب سے انسان کو ایک ضابطے میں لایا جاتا ہے، بدی سے روکا جاتا ہے، اس کے لیے قاعدے قانون بنائے جاتے ہیں جن پر عمل سے عدل و انصاف قائم ہوتا ہے۔ فرد کی اصلاح، انسان کو درجہ بدرجہ حقوق و فرائض سے آگاہی دی جاتی ہے، مذاہب کی اخلاقی تعلیمات دی جاتی ہیں، ان کی وجہ سے فرد راہ راست پر رہتا ہے، قاعدے اور قانون کے مطابق سزا اور جزا سے اصلاح کا عمل جاری و ساری رہتا ہے۔ خدا خوفی،
انسان کے لیے اپنی ظاہری اور نادیدہ پر عمل کی جوابدہی سے شناسائی اس کے اندر خدا خوفی پیدا کرتی ہے، جس سے وہ درست راستے پر گامزن رہتا ہے، کیونکہ صرف قانون کا خوف انسان کو سیدھے راستے پر نہیں رکھ سکتا۔